بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹ ورک۔ خبر شامل کرتے ہیں پیرس سے۔ خالصتان تحریک کے زیر اہتمام پیرس میں بھارتی حکومت کے 1984 میں سکھوں کے خلاف کیے گئے انسانیت سوز کارروائیوں اور نسل کشی کے واقعات کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں خالصتان تحریک سے جڑے سکھوں اور اوورسیز کشمیریوں سمیت صدر انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس زاہد اقبال ہاشمی نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے خالصتان تحریک کے جھنڈے جبکہ اوورسیز کشمیریوں نے کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے صدر انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس زاہد اقبال ہاشمی نے سکھوں کے لیے انصاف کی ضرورت پر زور دیا۔ خالصتان کے قیام کو کمیونٹی کی ہندوستانی حکمرانی سے آزادی ضروری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام عالم سکھوں کے ماورائے آئین قتل، جبری گمشدگی، سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے انڈیا پر دباؤ ڈالے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دیا جائے۔ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف حملوں اور تشدد میں اضافہ ہوا۔ اقلیتوں کو ہندو انتہا پسند گروپوں اور حکومت کی جانب سے ہراساں کرنے کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ احتجاج سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں سکھ کمیونٹی کے حق کی بات کرنے والوں اور خالصتان کا نام لینے والوں کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید کیا جاتا ہے اور عدالتوں کی جانب سے دی جانے والی سزا کے بعد بھی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، جو کہ جنیوا کنونشن، بین الاقوامی قوانین کے خلاف اور سراسر غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ انڈیا میں سکھوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ مظالم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہونے والے پرتشدد واقعات کو بھی اجاگر کیا گیا۔ یاد رہے کہ پرتشدد واقعات کے نتیجے میں 3 دنوں میں 3000 سے زائد سکھوں کو قتل کیا گیا تھا، ان کی جائیدادیں لوٹی گئی تھیں اور املاک تباہ کر دی گئی تھیں، کئی خواتین کی عصمت دری کی گئی تھی اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی سینکڑوں سکھوں کو قتل کیا گیا تھا۔ بھارت کے اس وقت کے حکام نے اس فرقہ وارانہ تشدد کو عوامی رد عمل قرار دے کر اس کی ذمہ داری عوام پر ڈال دی تھی۔ احتجاجی مقررین کا کہنا تھا کہ وہ خالصتان کے قیام تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سبسکرائب کیجیے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین تبصرے، خبریں اور تجزیے۔